ایسا ہونے میں کوئی دیر تھوڑی لگتی ہے، بس انسان کا کردار کمزور ہونا چاہیے۔ رابعہ بدگمانی کی انتہا پر پہنچی ہوئی تھی۔ رابعہ اس کی مرضی سے اس کی منگنی ہوئی تھی۔ وہ اور اسجد ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، پھر وہ اس طرح کی حرکت کیسے کر سکتی ہے؟ جویریہ نے اس کا دفاع کرنے کی کوشش کی۔ پھر تم بتاؤ کہ وہ کہاں ہے؟ میں نے تو مکھی بنا کر اسے کسی دیوار کے ساتھ نہیں چپکایا ہے۔ اس کے بابا اس سے ملنے یہاں آئے ہیں اور وہ اپنے گھر سے آئے ہیں، تو ظاہر ہے وہ گھر پر نہیں گئی اور ہم سے وہ یہی کہہ کر گئی تھی کہ وہ گھر جا رہی ہے۔ رابعہ نے بے چارگی سے کہا، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ اسے کوئی حادثہ پیش آ گیا ہو سکتا ہے وہ اسی لیے گھر نہ پہنچ سکی ہو۔ وہ ہر بار یہاں سے فون کر کے اسلام آباد اپنے گھر والوں کو اپنے آنے کی اطلاع دیتی تھی تاکہ اس کا بھائی اسے کوسٹر کے اسٹینڈ سے پک کر لے۔ اگر اس بار بھی اس نے اسے اطلاع دی تھی تو پھر اس کے وہاں نہ پہنچنے پر وہ لوگ اطمینان سے وہاں نہ بیٹھے ہوتے۔ وہ یہاں ہاسٹل میں فون کرتے اور اس کے والد کے انداز سے تو ایسا ہی محسوس ہوا ہے جیسے اس کا اس ویکینڈ پر اسلام آباد کا کوئی پروگرام نہیں تھا۔ رابعہ نے اس کے قیاس کو مکمل طور پر رد کرتے ہوئے کہا، ہاں وہ کبھی بھی ایک ماہ میں 2 بار اسلام آباد نہیں جاتی تھی، مگر اس بار تو وہ دوسرے ہی ہفتے اسلام آباد جا رہی تھی اور اس نے وارڈن سے خاص طور پر یہ کہہ کر اجازت لی تھی، کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ضرور غلط ہے۔ جویریہ کو پھر خدشات ستانے لگے، اس کے ساتھ ساتھ ہم بھی بری طرح ڈوبیں گے۔ ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی جو ہم نے سب کچھ اس طرح کور اپ کیا۔ ہمیں صاف صاف بات کرنی چاہیے تھی اس کے والد سے کہ وہ یہاں نہیں ہیں، پھر وہ جو چاہے کرتے۔ یہ ان کا مسئلہ ہوتا، کم از کم ہم تو اس طرح نہ پھنستے جس طرح پھنس گئے ہیں۔ رابعہ مسلسل بڑبڑا رہی تھی۔